پیدائش سے پہلے کی نشانیاں۔ رحمتہ للعالمین کی آمد سے پہلے کی دنیا۔ عرب کی سرزمین تپ رہی تھی، ریت کے طوفان اٹھتے تھے، مگر انسانوں کے دل اس سے بھی زیادہ ویران تھے۔ یہ وہ دور تھا جسے تاریخ جاہلیت کا زمانہ کہتی ہے، جہاں طاقت ہی قانون تھی، جہاں غریبوں کی کوئی سنوائی نہ تھی، جہاں قبیلوں کی لڑائیاں برسوں جاری رہتی تھیں، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں 360 بت کھڑے تھے، لوگ پتھروں کے آگے سر جھکاتے تھے۔ سچ اور جھوٹ کا فرق مٹ چکا تھا، لیکن اندھیرے کی یہ رات زیادہ طویل نہیں تھی، کیونکہ آسمانوں میں ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ آسمانوں کا اعلان۔ رب العالمین نے انسانیت پر رحم فرمانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ ہستی آنے والی تھی جس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود تھا۔ تورات میں اشارے تھے، انجیل میں نشانیاں بیان تھیں۔ اہل کتاب کے کئی علماء انتظار میں تھے، انہیں معلوم تھا آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، ایک ایسی شخصیت جو دنیا کی سمت بدل دے گی۔ آمنہ رضی اللہ عنہا کا روشن خواب۔ مکہ میں ایک پاک دامن خاتون تھی، آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا۔ جب وہ امید سے تھیں، انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا، جو شام، سوریا کے محلات تک پھیل گیا۔ ایک آواز آئی، تمہارے یہاں ایک ایسی ہستی پیدا ہوگی جو ساری دنیا کے لیے رحمت ہوگی۔ ان کا دل سکون سے بھر گیا۔ انہیں محسوس ہوا یہ بچہ عام نہیں ہوگا۔ آسمان کی حفاظت۔ روایات میں آتا ہے کہ اس زمانے میں آسمان کی حفاظت سخت کر دی گئی۔ شیاطین جب اوپر کی خبریں سننے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب سے مارے جاتے۔ کیونکہ اب وہی نازل ہونے والی تھی، اب وہ پیغام آنے والا تھا جو انسانیت کی آخری ہدایت ہوگا۔ فارس کی آگ بجھ گئی۔ فارس میں ایک آگ صدیوں سے جل رہی تھی، لوگ اسے مقدس سمجھتے تھے، لیکن جس رات وہ نور دنیا میں آیا، وہ آگ بجھ گئی۔ تاریخ میں درج ہے کہ اسی رات فارس کے شاہی محل کے کئی برج گر پڑے، گویا جھوٹی طاقتوں کے تاج گر رہے ہو، گویا اعلان ہو رہا ہو اب اصل بادشاہت آنے والی ہے۔ ساوو جھیل کا خشک ہونا۔ ایک اور عجیب نشانی ظاہر ہوئی۔ ساوو نامی جھیل جو کبھی خشک نہیں ہوئی تھی، اچانک خشک ہو گئی۔ لوگ حیران تھے، کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اس عظیم تبدیلی کا اشارہ جو دنیا کو بدلنے والی تھی۔ عرب میں ہلچل۔ عرب کے